اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم گھبراہٹ یعنی انزائٹی کے متعلق انتہائی اہم معلومات سننے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ہاشمی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ گھبراہٹ یعنی انزائٹی، اللہ پاک نے ہمیں عقل و شعور کی نعمت سے نوازا ہے، ہمارے اندر جذبات اور احساسات کو پروان چڑھایا جس سے ہم زندگی کی خوشیاں اور غم محسوس کر سکتے ہیں۔ سمندری لہروں کی طرح انسان کے جذبات میں بھی اتار چڑھاؤ کا عمل دخل رہتا ہے۔ ایک ہی دن میں ہم کئی بار خوشی یا غم یا ان دونوں کی ملی جلی کیفیات سے گزرتے ہیں، جو کہ بالکل نارمل ہے۔ بعض دفعہ حالات و واقعات ہمارے دل و دماغ پر کچھ اس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہم بے چین سے ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سی فکر یا خوف لاحق ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، بدن میں کپ کپاہٹ سی ہوتی ہے، ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے اور پٹھوں میں تناؤ محسوس ہونے لگتا ہے۔ ان حالات و کیفیات سے گزرنے والے شخص کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں رہا اور ناکامی میرا مقدر ہے۔ اس مجموعی کیفیت کا نام ہے گھبراہٹ یعنی انزائٹی۔ زندگی کے کئی مواقع پر ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، مثلاً امتحان سے پہلے یا کسی ضروری میٹنگ کے موقع پر یا پھر فلائٹ کے لیے لیٹ ہوتے وقت۔ اس طرح کی گھبراہٹ بالکل نارمل ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسی گھبراہٹ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کیونکہ آپ چوکنے ہو جاتے ہیں اور آپ کی کارکردگی یعنی پرفارمنس میں بہتری آتی ہے۔ بہرحال گھبراہٹ کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر کوئی شخص ایسی پس پردہ گھبراہٹ، بیک گراؤنڈ انزائٹی میں مبتلا رہتا ہو جس کی وجہ سے روزمرہ زندگی کے معمولات پر کوئی منفی اثر نہ پڑتا ہو، مثلاً کام کاج، ازدواجی زندگی، لوگوں سے میل جول، بات چیت، لین دین اور دیگر معاملات اچھے انداز میں پورے کرتا ہو، تو پھر یہ پس پردہ گھبراہٹ بھی ہمارے لیے نارمل ہے۔ اے کاش یہ پس پردہ گھبراہٹ فکر آخرت میں بدل جائے تو پھر تو زندگی بھی سنور جائے گی۔ اب آتے ہیں اس گھبراہٹ کی طرف جو ہماری روزمرہ زندگی کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتے اور کچھ زیادہ ہی دوسروں کے آسرے پر رہتے ہیں۔ گھبراہٹ بذات خود بیماری نہیں، بلکہ جیسے سر درد کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ایسے ہی یہ گھبراہٹ بھی ایک علامت ہے جو مختلف بیماریوں کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ گھبراہٹ کی وجوہات: نفسیاتی امراض مثلاً ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن، فوبیا، وہم یا وسوسوں کی بیماری، obsessive compulsive disorder، کسی بڑے حادثے کی وجہ سے پیدا ہونے والا ذہنی دباؤ، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، جسمانی امراض مثلاً کینسر، جوڑوں کے درد اور سوجن کا عارضہ آرتھرائٹس، تھائرائیڈ ہارمون کی زیادتی، دل کی دھڑکن کی ایک مخصوص بیماری جس میں اچانک دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر مریض اپنے آپ کو گھبراہٹ کا شکار پاتا ہے تو وہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرے۔ ماہر نفسیات کو بھی چاہیے کہ وہ گھبراہٹ کی مکمل تشخیص کرے اور بیماری کی جڑ تک پہنچے۔ بعض اوقات مریض کسی عام ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی فیس کے چکر میں اپنی پروفیشنل گائیڈ لائنز کو پس پردہ ڈال کر مکمل تشخیص کے بغیر علاج شروع کر دیتا ہے۔ گھبراہٹ کے بہت سارے علاج موجود ہیں۔ علاج کی نوعیت وجوہات کی بنیاد پر قدرے مختلف ہوتی ہے، لیکن اس مضمون میں جو گھبراہٹ کے علاج تجویز کیے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہر ایک کو فائدہ دیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنی کیفیت کا جائزہ لیں۔ کون سے ایسے عناصر ہیں جو آپ کو بے چین کرتے ہیں؟ بعض اوقات مخصوص اوقات میں گھبراہٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں اگر آپ کیفیات کی ڈائری لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو اپنی پرابلم کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ مثلاً ایک کالم میں وقت لکھیں،
دوسرے کالم میں آپ نے جذبات اور محسوسات، تیسرے کالم میں آپ نے ذہن میں چلنے والی سوچیں تحریر کریں، اور چوتھے کالم میں وہ حالات و واقعات جن کے سبب آپ گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ جتنا آپ محرکات ٹریگرز کو سمجھیں گے اتنا ہی آپ خود اپنا علاج کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جن مشکلات یا مسائل کا آپ کو سامنا ہے ان کی درجہ بندی کریں، مثلاً جو مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں ان کو پہلے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو اعتماد حاصل ہوگا اور گھبراہٹ میں کمی آئے گی۔ اگر آپ مسائل کو گمبھیر سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو اس کا بوجھ آپ کے ذہن پر پہاڑ کی طرح حاوی ہو جائے گا اور آپ گھبراہٹ کی چکی میں پستے رہیں گے۔ سونے جاگنے، کھانے پینے اور عبادت کی ایک روٹین ہونی چاہیے۔ اس زمن میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنا آپ کی زندگی میں ایک بہترین روٹین اور مثبت تبدیلی، پازیٹیو چینج لا سکتا ہے۔ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور درود پاک کا معمول آپ کی گھبراہٹ کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے۔ ورزش کا گھبراہٹ دور کرنے میں بہت بنیادی کردار ہے۔ ہر روز آدھا گھنٹہ ایسی ورزش کریں جس سے آپ کو پسینہ آئے، سانس تھوڑی سی پھولے اور دل کی دھڑکن میں تیزی محسوس ہو۔ سٹریس یا گھبراہٹ کی وجہ سے جو تناؤ بدن میں آ جاتا ہے، ورزش کے ذریعے یہ تناؤ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے ہمدردوں سے ان پر بوجھ بنے بغیر مناسب انداز میں مدد طلب کریں۔ آپ ان سے اپنے وہ جذبات اور احساسات شیئر کریں جن کی شریعت میں اجازت بھی ہو۔ اس سے بھی آپ کی گھبراہٹ میں کمی ہوگی۔ آپ کی زندگی میں جو مثبت چیزیں ہیں ان کی لسٹ بنائیں، روزانہ اس لسٹ کا مطالعہ کریں اور ان مثبت چیزوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ہمارا دین ہمیں مثبت سوچ سکھاتا ہے۔ ایک بندہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے اور دوسروں کے حوالے سے منفی سوچ کا متحمل ہو۔ ہر ہفتہ کو مدنی چینل پر ہونے والے لائیو مدنی مذاکرہ کو سنیں۔ اس کے ذریعے سے جو بہترین کونسلنگ آپ کو ملے گی اس کا کوئی نعم البدل یعنی الٹرنیٹ نہیں۔ اپنے معالج کی تجاویز کو اہمیت دیں اور دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ بعض مریضوں کو دوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ دوا کے حوالے سے عوام الناس میں غلط تصور قائم ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ نفسیاتی امراض کی دوا لیتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی نفسیاتی مریض ہی رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔